بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں جس ملک کی آپ کو سیر کرانے جا رہے ہیں وہ چائنا کا ملک ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ چین سرکاری طور پر عوامی جمہوریہ چائنا مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ 1.4 بلین سے زیادہ آبادی کے ساتھ یہ بھارت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جو دنیا کی 17.4% آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ چین 5 ٹائم زونز کے برابر پھیلا ہوا ہے اور زمین کے لحاظ سے 14 ممالک کی سرحدیں ہیں۔ صوبوں کی سطح کے 33 ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 22 صوبے، 5 خود مختار علاقے، 4 میونسپلٹی اور 2 نیم خود مختار خصوصی انتظامی علاقے۔ بیجنگ ملک کا دارالحکومت ہے، جبکہ شنگھائی شہری رقبے کے لحاظ سے اس کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور سب سے بڑا مالیاتی مرکز ہے۔ چین کو تہذیب کے گہواروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس خطے میں پہلے انسانی باشندے پیلیولتھک کے دوران پہنچے۔ 2 صدی قبل مسیح کے آخر تک زرد کے طاس میں قدیم ترین خاندانی ریاستیں ابھری تھیں۔ 8ویں سے 3 صدی قبل مسیح میں زاؤ خاندان کے اقتدار میں خرابی دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ انتظامی اور فوجی تکنیک، ادب، فلسفہ اور تاریخ نگاری کا ظہور ہوا۔ 221 قبل مسیح میں چین کو پہلی بار کسی شہنشاہ کے تحت متحد کیا گیا۔ مقرر کردہ غیر موروثی عہدیداروں نے اشرافیہ کی بجائے کاؤنٹیوں پر حکمرانی شروع کی، جس میں قن، ہان، تانگ، یوان، مانگ اور کنگ سمیت 2000 سال سے زیادہ شاہی خاندانوں کا آغاز ہوا۔ بارود اور کاغذ کی ایجاد، شاہراہ ریشم کے قیام اور عظیم دیوار کی تعمیر کے ساتھ چینی ثقافت، جس میں زبانیں، روایات، فن تعمیر، فلسفہ اور ٹیکنالوجی شامل ہے، کو فروغ ملا، اور اس نے اپنے پڑوسیوں اور زمینوں دونوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ تاہم چین نے 19ویں صدی کے آخر میں غیر مساوی معاہدوں کی ایک سیریز کے ذریعے ملک کے کچھ حصوں کو مختلف یورپی طاقتوں کے حوالے کرنا شروع کیا۔ کئی دہائیوں کی جدوجہد کے بعد 1911 کے انقلاب کے نتیجے میں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اگلے سال جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ نوزائیدہ بیجنگ حکومت کے تحت ملک غیر مستحکم تھا اور بالآخر جنگی سردار کے دور میں بکھر گیا تھا، جو کہ کومنٹانگ کی جانب سے ملک کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے کی گئی شمالی مہم پر ختم ہوا تھا۔ چینی خانہ جنگی کا آغاز 1927 میں ہوا، جب KMT فورسز نے حریف چینی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کو ختم کر دیا، جو KMT کی قیادت والی قوم پرست حکومت کے خلاف چھٹپ لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں سلطنت جاپان کے ملک پر حملے کے بعد KMT اور CCP نے عارضی طور پر جاپانیوں کے خلاف متحدہ محاذ کے حق میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ دوسری چین جاپانی جنگ آخر کار چین کی فتح پر ختم ہوئی، تاہم نانجنگ قتل عام جیسے مظالم نے ملک پر دیر پا اثر ڈالا۔ 1945 میں جاپان کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے بعد KMT اور CCP کے درمیان دشمنی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ 1949 میں دوبارہ پیدا ہونے والے کمیونسٹوں نے عوامی جمہوریہ چین کا اعلان کرتے ہوئے اور قوم پرست حکومت کو تائیوان کے جزیرے کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے ہوئے ملک کے بیشتر حصوں پر کنٹرول قائم کر لیا۔ ملک تقسیم ہو گیا۔ دونوں فریقوں نے چین کی واحد قانونی حکومت ہونے کا دعویٰ کیا۔ زمینی اصلاحات کی نفاذ کے بعد کمیونزم کا ادراک کرنے کے لیے PRC کی مزید کوششیں ناکام ہو گئیں۔ عظیم چینی قحط کے لیے بڑی حد تک بڑی چھلانگ کا ذمہ دار تھا، جس کا خاتمہ لاکھوں چینی لوگوں کی موت کے ساتھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں آنے والا ثقافتی انقلاب سماجی انتشار کا دور تھا اور ظلم و ستم، جس کی خصوصیت موسٹ پاپولزم ہے۔ چین سوویت کی تقسیم کے بعد 1972 میں شنگھائی کمیونٹی کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نمود پر لانے میں تیزی لائے گا۔
1978 میں شروع ہونے والی اقتصادی اصلاحات نے CCP کے اندر اصلاح پسندوں کی قیادت میں ملک کو سوشلسٹ منصوبہ بند معیشت سے ہٹ کر تیزی سے سرمایہ دارانہ مارکیٹ کی معیشت کی طرف لے جایا، جس سے عام اقتصادی ترقی کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 1999 میں تیانمن اسکوائر کے احتجاج اور قتل عام کے بعد بڑھتی ہوئی جمہوریت اور لبرلائزیشن کے لیے متعلقہ تحریک رک گئی۔ چین ایک یک جماعتی سوشلسٹ جمہوریہ ہے جس کی قیادت CCP کرتی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین میں سے ہے۔ چین کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے کو 1971 میں ROC سے PRC میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ کئی کثیر الجہتی اور علاقائی تنظیموں جیسے کہ AIIB، سلک روڈ فنڈ، نیو ڈیولپمنٹ بینک اور RCEP کا بانی رکن ہے۔ یہ SCO، APEC، G20 اور BRICS اور مشرقی ایشیا سمٹ کا رکن ہے۔ عالمی معیشت کا تقریباً 5واں حصہ بناتے ہوئے چینی معیشت GDP کے لحاظ سے، قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔